چند سال پہلے شاہ صاحب ایک کتاب آئی، اس کتاب کا نام تھا دی سیکرٹ. یہ رونڈا بائرن کی کتاب تھی. لا آف اٹریکشن، جو کشش کا قانون ہے، اس پہ ایک بڑی معیاری کتاب، ایک مووی، اور یہ ایک سیریز کی شکل میں 4 کتابیں آ گئیں. دنیا میں بڑی ڈیبیٹ موجود ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے کیا واقعی وہ کشش اس طاقت سے اس کی طرف اٹریکٹ کرنے لگ پڑتا ہے. بعض کے ساتھ برا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، بعض اتنے قسمت کے دھنی ہیں مٹی کو ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ قانون کشش ہیں جسے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں، جس کے کتاب رونڈا بائرن کی سیکرٹ ہے، جس کتاب کی 56 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، ملین بلینز اس مووی سے مستفید ہو چکے ہیں. کیا انسان کے گمان میں اتنی طاقت ہے، عام انسان کے، کہ اس کے گمان سے اس کا مستقبل متاثر ہو؟ یقینی طور پر وہ طاقت موجود ہے. ہمارے یہاں دعا کو ہمارے دین میں بڑی اہمیت حاصل ہے کہ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا. تو غیر مسلم اس پر تحقیق کرتے رہیں اور بالآخر جا کر انہوں نے ایک تھیوری اس کی ورک آؤٹ کر لی کہ دعا پوری کیسے ہوتی ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ارد گرد تمام میٹر پھیلا ہوا ہے، مادہ پھیلا ہوا ہے. جب ہم ایک ہی چیز بار بار کہتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ہمارے جسم سے نکلنے والی وائبریشنز ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے انوائرمنٹ کو وہی شیپ دے لیتی ہیں. تو یوں ہم کہتے ہیں دعا پوری ہو گئی. یہ سائنس اس کی توجیہ پیش کر رہی ہے. اب یہ جو لا آف اٹریکشن کی بات کر رہے ہیں آپ، اور یا آپ نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا ہو جاتا ہے. اگر ہم سائنس کی زبان میں بات کریں، مذہب سے ذرا باہر نکل گئے، تو بات یہ ہے کہ ہر انسان ہم میں سے، چاہے آپ حضرات جیسا نیک آدمی ہو یا مجھ جیسا گنہگار، سب کا باڈی میں ہمارے ایک اسٹیٹک چارج موجود ہے. کرنٹ ہے جو اسٹیٹک چارج کہلاتا ہے سائنس کی زبان میں. وہ عام طور پر 3.5 وولٹ سے 5.5 وولٹ تک ہوتا ہے. جتنی زیادہ ہماری کنسنٹریشن بہتر ہو، جتنی زیادہ پازیٹیو تھنکنگ ہماری ہو، تو وہ وولٹیج اتنی ہائی ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے ہماری باڈی کا ایک میگنیٹک فیلڈ ڈیولپ ہوتا ہے جس کو اورا کہتے ہیں. وہ میگنیٹک فیلڈ، اس کی لہریں نکلتی رہتی ہیں ہر وقت، ایون سوتے ہوئے بھی لہریں نکلتی ہیں، اور وہ ارد گرد کی چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہیں پوری طرح. جیسی وہ لہریں ہوں گی ویسے ہی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تمام جگہوں پہ. یہ جو زور دیا جاتا ہے کہ اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھیے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے، یہ ایک بڑا سنہری اصول ہے زندگی کا کہ اگر میری تھنکنگ پازیٹیو ہے، حتیٰ کہ نیگیٹو چیزوں کو بھی میں پازیٹیو سینس میں لے جاتا ہوں. ایک آدمی آیا، اس نے مجھ سے بات چیت کی اور وہ بٹور کے لے گیا مجھ سے کچھ. کسی نے مجھے کہا کہ وہ تو آپ کو بیوقوف بنا گیا. اب اس پر 2 طرح کی اپروچ ہو سکتی ہے. ایک تو وہ اپروچ جو میری عام طور پہ ہوتی ہے کہ میں فوراً اتنی برے الفاظ اس کے بارے میں کہہ دوں کہ اس نے دھوکہ دے دیا، چور تھا، دغاباز تھا، فریبی تھا، مکار، یہ الفاظ میں کہہ دوں. ایک دوسری اپروچ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میں زور کا ایک کہکہ لگاؤں، مائی ہیڈ آف ٹو دیٹ مین،
کیا اسمارٹ آدمی تھا، یہ پازیٹیو ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ میرے اندر نگیٹیوٹی نہیں آتی ہے، بلکہ میں اس نگیٹو چیز پر بھی اگر یہ کہکا لگاتا ہوں زور کا، اور فوراً کہتا ہوں کہ آئی ٹیک مائی ہیٹ آف فار دیٹ مین، اسمارٹ آدمی تھا، صحیح، کیا خوبصورتی سے مجھے بیوقوف بنایا، یہ پازیٹیو ہو جائے گا۔ یہ جو پازیٹیوٹی آئے گی یہ اثر انداز ہوگی دوسرے لوگوں پر، اور ان کو ایک کشش محسوس ہوگی میرے لیے کہ وہ مجھ سے ملیں، میرے پاس آئیں، مجھ سے بات چیت کریں۔ جس آدمی کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، کشش پیدا ہوتی ہے، وہ اگر آپ کو کام نہ بھی کہے اور آپ کے علم میں آ جائے کہ اس کا یہ کام اٹکا ہوا ہے یا یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کو خاموشی سے کر دیں گے بغیر ریکویسٹ کیے، تو یوں کامیابی ساتھ دے دیتی ہے۔ تو یہ جو لا آف اٹریکشن ہے، اس کی بنیاد ایک جگہ قائم ہے، اور وہ ہے کہ آپ کتنے پازیٹیو رہتے ہیں۔ اب آپ ذرا سا اس کو، اس سائنٹیفک ایکسپلینیشن کو دین کی طرف لے جائیے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں ہے، صرف مفہوم ہے اس کا، کہ رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ آپ نرم مزاج ہیں، سافٹ ہیں، اس لیے لوگ آپ کی طرف آتے ہیں۔ اگر کہیں آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جو کچھ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اس میں وہ تاریخ بھی شامل ہے جو نان مسلمز نے لکھی ہے، وہ تاریخ بھی شامل ہے جو جیوز نے لکھی، جو دشمن تھے۔ ایک بات پہ سب متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے زیادہ ایک عجیب طرح کی کشش موجود تھی کہ ایک بار جو آدمی ملا انہی کا ہو کے رہ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے تمام ٹریٹس دیکھ لیجئے، سب پازیٹیو ہیں، نیگیٹو ایک بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی برائی نہیں بیان کی، کسی کا عیب بیان نہیں فرمایا، کسی کے جھوٹ پر اس کو براہ راست کبھی شرمندہ نہیں کیا۔ سو آن سو فورتھ، ایک لمبی فہرست ہے، وہ پازیٹیوٹی ہے ساری۔ اگر کہیں گفتگو کا مجھے موقع مل جائے تو میں اسی لیے سب سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آپ کو کامیابی چاہیے دین اور دنیا دونوں میں، بہت آسان سا نسخہ ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لیجئے، بہترین کامیاب آدمی ہوں گے۔ وجہ یہی ہے کہ جب آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں تو آپ بہت پازیٹیو آدمی ہو گئے، آپ کے دشمن کو بھی آپ سے صرف بھلائی کی توقع ہونے لگتی ہے، اور یوں آپ چھا جائیں گے، بہترین کامیاب زندگی مل جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ بڑی سادہ بات ہے۔